السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 112 تا 117 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے تنکا توڑ دیا، یعنی کہ لا تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والا متحمل ہے، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔
بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی والی اور نہ مددگار۔ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر مہربان، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، پھر ان کی توجہ قبول کی کہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مسجد مدینہ مراد ہے، اور اس میں بھی حدیثیں وارد ہیں۔ ان دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، کیونکہ آیت کا مسجد قباء کے حق میں نازل ہونا اس کو مستلزم نہیں کہ مسجد مدینہ میں یہ اوصاف نہ ہوں۔ تمام نجاستوں سے یا گناہوں سے شان نزول یہ آیت اہل مسجد قباء کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے گروہ انصار، اے گروہ انصار، اللہ عز و جل نے تمہاری ثنا فرمائی، تم وضو اور استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں، 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ مسئلہ، نجاست اگر جائے خروج سے متجاوز ہو جائے تو پانی سے استنجا واجب ہے ورنہ مستحب۔ مسئلہ، ڈھیلوں سے استنجا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی اور کبھی ترک بھی کیا، جیسے کہ مسجد قباء اور مسجد مدینہ، جیسے کہ مسجد زرار والے۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنا تقوی اور رضائے الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنا باطل پر۔ باطل و نفاق کے گراؤ گڈھے پر رکھی اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، خواہ قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم میں۔ معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں کا غم و غصہ تا مرگ باقی رہے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا نہ ہوں اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہوں، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ رائے خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک تمثیل ہے، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے کس چیز کو جو نہ ہماری بنائی ہوئی نہ ہماری پیدا کی ہوئی جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا شان نزول۔ جب انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، جنت۔ خدا کے دشمنوں کو راہ خدا میں اس سے ثابت ہوا کہ تمام شریعتوں اور ملتوں میں جہاد کا حکم تھا۔ تمام گناہوں سے اللہ کے فرمانبردار بندے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، یعنی نمازوں کے پابند اور ان کو خوبی سے ادا کرنے والے اور اس کے احکام بجا لانے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔
کہ وہ اللہ کا عہد وفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ شان نزول، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ممانعت فرما دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اپنی والدہ کی زیارت قبر کی اجازت چاہی، اس نے مجھے اجازت دی، پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی اقولو۔ یہ وجہ شان نزول کی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث حاکم نے روایت کی اور اس کو صحیح بتایا، اور ذہبی نے حاکم پر اعتماد کر کے میزان میں اس کی تصحیح کی، لیکن مختصر مستدرک میں ذہبی نے اس حدیث کی تضعیف کی اور کہا کہ ایوب بن ہانی کو ابن معین نے ضعیف بتایا ہے۔ علاوہ بری یہ حدیث بخاری کی حدیث کے مخالف بھی ہے جس میں اس آیت کے نزول کا سبب آپ کا والدہ کے لیے استغفار کرنا نہیں بتایا گیا، بلکہ بخاری کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ابو طالب کے لیے استغفار کرنے کے باب میں یہ حدیث وارد ہوئی۔ اس کے علاوہ اور حدیثیں جو اس مضمون کی ہیں جن کو طبرانی اور ابن سعد اور ابن شاہین وغیرہ نے روایت کی ہے وہ سب ضعیف ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں حدیث کی تخریج کے بعد اس کو غلط بتایا، اور سند المحدثین امام جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالہ التعظیم المنتہ میں اس مضمون کی تمام احادیث کو معلول بتایا، لہذا یہ وجہ شان نزول میں صحیح نہیں، اور یہ ثابت ہے اس پر بہت دلائل قائم ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مواحدہ اور دین ابراہیم پر تھیں۔ بعض اصحاب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آبا کے لیے استغفار کرنے کی درخواست کی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، شرک پر مرے، یعنی کہ حاضر معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اور صحابہ کرام کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشہ قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین کے لیے اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو، جو میرا چینل ہے، اس کو ضرور، اس کی ویڈیو کو پورا دیکھیں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو بچا سکتے ہیں، ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پیغام کو ہر انسان تک پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے اندر، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، آپ اس میسج کو ضرور پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت ضرور فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام کے ناطے قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کو مزید پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور استدعا کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب، اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔